شاہد 136 کے تابڑتوڑ حملے، ایران نے بحرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک خوفناک تازہ ترین حملہ کیا گیا ایران نے بحرین پہ، اس حملے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک دن پہلے ہی کل یعنی امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران کے تہران میں موجود آئل ڈپو کے اوپر، اور اس کی بڑی خوفناک فوٹیجز ہیں، اور اتنا دھواں ہو گیا کہ وہاں فضا جو ہے وہ کالی ہو گئی، اور وہاں پر جو بارش ہوئی اس میں وہ ذرات کالے رنگ کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، جس کے بعد وہاں کی وزارت دفاع نے لوگوں سے کہا کہ وہ گھروں میں رہیں، کھڑکیاں دروازے بند رکھیں، تاکہ جب یہ بیٹھ جائے راکھ جو اڑی ہے اس کے بعد آپ اپنے معمولاتی زندگی جو ہے جاری رکھیں۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب نے کل ہی یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہماری توانائی کے جگہوں پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو آپ نے لفظ استعمال کی نا، بحرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ناک پہ مکہ مارا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کا بریتھنگ پوائنٹ ہے جو کہ بحرین کا بحرین آئل کارپوریشن ہے۔ اب اس کا نام ویسے انجینئرنگ ہو گیا ہے، بحرین آئل کارپوریشن انجینئرنگ اس کا نام ہے، بیپکو اس کو بولتے ہیں۔ اس کے آئل ڈپو پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ آئل ڈپو ہے جہاں سے امریکی بحریہ کو اور امریکی جہازوں کو فیول دیا جاتا ہے۔ یہ A1 فیول جو تھا اسی ڈپو سے دیا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کیسے تاک کر نشانہ ایسی جگہ پر لگاتا ہے ایران کہ اس کے سانس، اس کی بریتھنگ جو ہے اس کو ایک دم سے رکے۔ میں نے آپ سے کہا اس کے ناک پہ مکہ مارا ہے، ناک پہ مکہ اس طرح سے مارا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا فیول پوائنٹ تھا امریکہ کے لیے۔ اس پر صرف امریکہ کے جہازوں کے لیے، چاہے وہ فائٹر پلینز تھے، چاہے اس کے پیسنجر پلینز تھے، چاہے اس کے بحری جہاز تھے، ان کے لیے فیول یہاں سے جاتا تھا، اور A1 فیول ہی اس میں ہوتا تھا۔ یعنی A1 فیول وہ فیول ہے جو جیٹ انجنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ الگ سے پورا ایک ڈپو بنایا گیا تھا تاکہ امریکہ کو کبھی رسد کی کمی نہ آئے۔ اب اس پر بحرین میں، کیونکہ وہ اس کے مختلف ریڈار تباہ کر چکا اس سے پہلے، کل رات کو تہران پر حملہ ہوتا ہے، تہران کے آئل ڈپو پر۔ آج پاسداران انقلاب نے ڈرون، وہ صحیح کہا آپ نے، شاید 136 کے ذریعے ان کے بحرین والے آئل ڈپو میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، بڑی شدید آگ لگی ہوئی ہے اور بجھ نہیں پا رہی۔ وہ آپ آئل کو آگ لگے گی کہاں سے بجھے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دھوئیں کے وہی بادل جو اس وقت تہران پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اب وہ بحرین پر چھا جائیں گے، اور اس میں سے امریکی پھر بھاگیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے اب امریکیوں کا رہنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ پورے خطے میں امریکیوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بحرین سب سے بڑا فوجی اڈا سمجھا جاتا امریکہ کے لیے، ہیلپ فل سب سے، کیونکہ اس کا 5th فلیٹ جو تھا اس کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر تھا، ایران نے تباہ کیا۔ 3rd پروگرام کا اس ریڈار یہاں پر موجود تھا، وہ تباہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا آئل ڈپو اب تباہ کر دیا، اور بحرین میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی تباہ کر دیا، جو سمندر کے پانی کو صاف کر کے۔ عامر بھائی، اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہ کر دیا جو سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کا پانی فراہم کرتا تھا، تو یہ تو پیاس سے مر جائیں گے۔ بالکل، یہ ڈیسٹیلیشن جو واٹر پلانٹ کو تباہ کیا ہے یہ بھی بحرین میں کیا ہے، اور یہاں یہ تباہ ہونے سے بحرین کی آبادی کو ایک بڑا مسئلہ پینے کا پانی، صاف پانی میسر آنا ہوگا، کیونکہ سمندری پانی استعمال نہیں ہو سکتا، اور یہ سمندر کے پانی کو ہی صاف کر کے پائپس کے ذریعے گھروں میں یا جہاں جہاں پہنچانا ہوتا تھا پہنچایا جاتا تھا۔ وہیں پر ایران نے اسی شاہد 136 کے ذریعے، دیکھیں رینج ہے اس کی، وہ اپنی رینج کے اندر جہاں چاہتا ہے تباہی پھیلا رہا ہے۔ اور اب شاید 136 پانی اس نے نہیں چھوڑا، تیل اس نے نہیں چھوڑا، 5th فلیٹ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس نے نہیں معاف کیا، اور اس کے بعد تمام ریڈارز تباہ کر دیے۔ بحرین اس وقت، اگر آپ سمجھیں تو بحرین اس وقت سب سے زیادہ ایران کا خدب بنا ہوا ہے۔ گو سب سے زیادہ ڈرونز اور میزائل اس نے متحدہ عرب امارات پر پھینکے ہیں، لیکن بحرین کیونکہ ایک فیڈنگ پوائنٹ تھا امریکی نیول کا، اور یہاں سے ہی ایئر فورس کے لیے فیول بھی جاتا تھا، تو اس نے دونوں طرف حملہ کیا، یعنی اس کا پانی بھی اور تیل بھی۔ کہتے ہیں نا تیل پانی طرح بند، حکا پانی بند ہوتا ہے نا، تو تیل پانی بند کر دیا امریکہ کا۔ تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناک پہ مکہ مارا ہے، اور یہ جو جہاں جہاں یہ حملہ کریں گے، اگر یہ آئل ڈپو پر حملہ کریں گے، ایران آئل ڈپو پہ حملہ کرے گا، اگر یہ ایٹمی ریئیکٹر پہ حملہ کریں گے تو ایران ایٹمی ریئیکٹرز پر حملہ کرے گا۔ ایران چھوڑے گا نہیں۔ دیکھیں، ایران اپنے ٹارگٹ سیٹ کر چکا، ایران کو پتہ ہے کہ یہاں پر آنے والا جو بھی شخص ہوگا، پاسداران انقلاب کا جو بھی سربراہ سپریم کمانڈر ہوگا، اس کی
جان لینا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو ہے وہ سمجھے کہ ان کے لیے، میں یہ فرض تو نہیں کہتا لیکن ان کے لیے سب سے پرائورٹی میں یہی چیز ہوگی۔ ایک تو اس کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا انہوں نے اس کے آتے ہی ایسی جگہوں پر حملے کیے ہیں جو اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو آرمی کے فیڈنگ پوائنٹس تھے۔ عامر بھائی آج بہت حملے ہوئے ہیں، میرے خیال میں پچھلے 8-9 دن کے دوران جتنے حملے ہوئے ہیں ان سب کو آج کی حملوں سے کمپیئر کیا جائے تو ایک دن میں آج سب سے زیادہ حملے ہیں۔ سب سے زیادہ حملے بالکل، اور ایسی جگہوں پہ بھی حملے ہیں جیسے جرالڈ آر فورڈ ہے، حیفا میں موجود ہے، وہاں پہ بھی حملہ ہوتا ہے، اور پھر ان کا جو ان کی ایٹمی سائٹ ہے اسرائیل کی، وہاں پر بھی حملہ ہوا، ان کے مختلف شہروں پر حملہ ہوتا ہے، اور آج کے دن ہی مڈل ایسٹ کے اندر بے شمار تنصیبات پر جو ہے اس نے حملے کیے، اور اسی وجہ سے امریکہ، میں نے پہلے بھی ولاگ میں ایک بات کی تھی، امریکہ بھاگ رہا ہے مڈل ایسٹ سے، اپنے شہریوں کو کم از کم وہ نکلنے کا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایران ان کے ساتھ ایک اور خوفناک کام کرنے جا رہا ہے کہ پورے عرب میں آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا، اور یہ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے۔ آپ نے ہرمز ان کی لائف لائن تھی جو وہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، 99% ان کا فوڈ، ان کی ادویات، ان کا پانی جو ہے اسی آبی گزرگاہ سے گزر کر جاتا تھا، اور یہیں سے ان کا وہ فیول جاتا تھا جس سے یہ ڈالرز کماتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ اب ان کی وہ جو لائف لائن ہے وہ اس نے بند کر لی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی وہ تنصیبات پر جیسے آئل ہے، جیسے واٹر ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے ان کے فوڈ جو باسکٹس ہیں، یعنی ان کے وہ گودام جہاں پر فوڈ رکھا جاتا ہے، اناج رکھا جاتا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، تاکہ یہ انسانوں کی طرح انسانوں کی جان کی جو ہے قیمت سمجھیں، امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملے کے لیے اجازت نہ دیں، اور اسرائیل کے کیا کہیں گے ہیلپنگ ہینڈ نہ بنے، جہاں اس کو یہ کہیں گے اس کے سہولت کار نہ بنے۔ ایران بالکل اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، اور ایران ہر اس تنصیب پر حملہ کرے گا جو امریکہ کا فیڈنگ پوائنٹ ہوگا، چاہے وہ عراق ہے، کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کہیں پر بھی ہے، جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں وہاں وہاں وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ بناتا رہے گا۔ ایک بات طے ہے کہ وہ کسی سویلین آبادی پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، ایران کا ابھی تک آپ کو سویلین آبادی پہ حملہ نہیں جگہ ملے پر گا۔ حملہ کرتا ہے جہاں جو امریکہ کا فیڈنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے امریکہ کو لاجسٹکس مل رہی ہے۔ دبئی میں اس نے ٹرمینل 3 پہ حملہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمینل 3 کیا ہے؟ ٹرمینل 3 یورپ اور امریکہ کے لیے فلائٹس کے لیے ٹرمینل ہے، اس نے ٹرمینل 3 پر ہی حملہ کیا تاکہ یہاں سے جو بھاگ رہے ہیں اب رہیں نا وہیں پہ، بالکل ایسے ہی، بالکل اب وہیں پہ رہیں، اب اربوں کو مرنے کے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بھی وہیں پہ رہیں۔ تو یہ کہنا کہ ایران آبادیوں پہ حملہ کر رہا ہے بالکل غلط ہے۔ ہاں، ایران نے اسٹریٹجیکلی اس جنگ میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی پچھلے 12 گھنٹوں میں حاصل کی۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔